آیت نمبر 77 سورہ النساء۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، یعنی مکی زندگی میں ابھی جہاد نہیں کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی ابھی اپنی اصلاح اور تزکیے کی طرف توجہ دو، اپنے اندر ایمان کو مضبوط کرو۔ اب جو انہیں مدینہ میں آ کر لڑائی کا حکم دیا گیا، ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسے ڈر رہا ہے جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی کچھ بڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر لڑائی کا یہ حکم کیوں لکھ دیا گیا، کیوں نہ ہمیں کچھ اور مہلت دی گئی۔ کل متاع الدنیا قلیل فالآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، ان سے کہو کہ دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت متقی انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر اور تم پر ایک شمع برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ آ کر بہرحال تمہیں پکڑ لے گی، خواہ تمہیں کیسی بھی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے سے اس لیے ڈرتے ہو کہ کہیں جان نہ چلی جائے، تو جان تو مضبوط عمارتوں میں چھپ جانے سے بھی چلی جائے گی، موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچ جائے گا، اسے تو تمہارے چھپنے کی جگہ معلوم ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دھرتے ہیں۔ کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان تم پر جو بھی بھلائی نازل ہوتی ہے اللہ کی عنایت ہوتی ہے، اور جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے کسب اور عمل کی بدولت ہوتی ہے۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، تو سوچئے کہاں کس غلطی کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی غلطیاں بھی دکھا دے گا۔ جب غلطیاں نظر آنے لگیں تو پھر انسان کی اصلاح کی کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، اور بار بار اصلاح کی طرف پلٹیں، توبہ کی طرف۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ تو بعض لوگ قرآن و سنت میں فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا حکم تو مان لیں گے، حدیث نہیں مانیں گے۔ قرآن آپ کو کس نے دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کہاں سے؟ اللہ سے لے کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے رہے ہیں نا۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ بھی وہی ہیں، معنی بھی وہی ہیں، حدیث میں معنی وہی ہیں جو اللہ کی طرف سے آیا، لیکن الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس تھوڑے سے فرق سے کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کر دو گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو وہ جو منہ موڑ گیا، تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں کا پاسبان نہیں بنا کر بھیجا۔ آیت نمبر 81 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع و فرمان ہیں، ہم بات مانیں گے، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ یہاں منافقین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مسترد کر دیتے اور آپ کی باتوں کے خلاف جا کر کچھ مشورے کرتے تھے۔ اللہ ان کی ان سرگوشیوں کو لکھ رہا ہے، اور تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلافات بیانی پائی جاتی، یقیناً اس کی آیات آپس میں کانٹرڈکٹ ہوتی، ایک دوسرے کے برخلاف ہوتی۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، یعنی افواہیں پھیلاتے ہیں۔ کون سی افواہیں؟ جسے مسلمان ڈسٹرب ہو، ان کا دل ٹوٹے، ان کے حوصلے پست ہوں۔ حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائیں جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کریں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ سوائے چند لوگوں کے تم میں سے سب کے سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے آپس میں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ۔ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی بھلائی کی سفارش کرے گا اس میں اس کو حصہ پائے گا، یعنی اسے اجر ملے گا۔ آپ نے کسی کی اچھی سفارش کی، وہ اچھے کام پہ لگ گیا، اس کے تمام نیک کاموں کا آپ کو بھی اجر ملے گا۔
اور جو بری سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کو برے کام کے لیے سفارش کی، غلط جگہ پر اس کو فٹ کروا دیا، تو وہ جتنی برائیاں کرے گا اس کی برائیوں کا گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب کوئی تمہیں احترام کے ساتھ سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح یعنی اسے لوٹا دو، ویسے ہی سلام کرو، سلام کا جواب دو۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یہاں اللہ کی صفت حسیب استعمال ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی حصہ، اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب رکھتا ہے کہ کون سلام کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون کیسا سلام کرتا ہے، کون کیسا جواب دیتا ہے، بہتر جواب دیتا ہے یا ویسا ہی لوٹاتا ہے۔ اس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس نے زمین میں نازل کیا، پس اس کو آپس میں پھیلاؤ۔ جب کوئی آدمی لوگوں کو سلام کرتا ہے اور وہ اسے جواب دیتے ہیں تو سلام کرنے والے کو ان پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ انہیں یاد کراتا ہے، اور اگر وہ جواب نہ دیں تو ایسے بندے جواب دیتے ہیں جو ان سے بہتر اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ بعض اوقات کس لیے سلام کرتے ہیں کہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا، تو جس کے سلام کا جواب انسان نہ دیں، اس کے سلام کا جواب فرشتے دیتے ہیں۔ اسی طرح اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے، ایسے شخص اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ رہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اگر فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو، پس اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے۔ یہ صحیح الادب مفرد کی حدیث ہے۔ بعض اوقات گھر خالی ہوتا ہے تو بھی سلام کر دیا کریں۔ اور سب سے بڑا بخیل کون ہے، کنجوس کون ہے؟ جو سلام میں بخل کرے اور پہل نہ کرے۔ تو ایک اور شرعی قاعدہ آپ کو معلوم ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ صرف سلام نہیں، سلام میں پہل بھی کرنی ہے اور کثرت بھی کرنی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا اور یہ کام لازمن ہوگا۔ اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے، یعنی اس بات میں تمہیں کوئی شک نہ ہو۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے دل میں 2 رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جسے اللہ نے ہدایت کے راستہ سے ہٹا دیا، یعنی صراط مستقیم سے ہٹا دیا، اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہے اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، یعنی منافق تمہارے لیے یہی چاہتے ہیں تاکہ وہ اور تم سب یکساں ہو جائے۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر جائیں، اور جب وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں انہیں پاؤ پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا مددگار اور دوست نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق کسی قوم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس سے تمہارا معاہدہ ہے، اسی طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں اور نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں، تمہاری طرف صلح اور راستی کے ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے تو تمہارے لیے ان پر دسترسی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے پاس سامنے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کا کام نہیں کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ اس سے بھول ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلطی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کا خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسے قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی غیر مسلم قوم کا
फर्द था जिससे तुम्हारा मायदा हो, तो इसके वारसों को खून बहा दिया जाएगा और एक मोमिन गुलाम को आज़ाद करना होगा। फिर जो गुलाम ना पाए वो पै दर पै 2 महीने के रोज़े रखे। ये इस गुनाह पर अल्लाह से तौबा करने का तरीका है और अल्लाह अलीम और दाना है। वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, और जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे, फजज़ाउहु जहन्नम, तो इसका बदला जहन्नुम है, खालिदन फीहा, इसमें वो हमेशा रहेगा। वग़ज़िब अल्लाहु अलैहा, और इस पर अल्लाह ताला गज़बनाक होगा। वलानहु, और इस पर इसकी लानत है। वअद्द लहु अज़ाबन अजीमा, और अल्लाह ने इसके लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है। बहुत बड़ा अजाब है। इससे पता चलता है कि किसी मुसलमान की जान की हुर्मत क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मोमिन का कत्ल करना अल्लाह के नज़दीक तमाम दुनिया के तबाह होने से ज़्यादा है। ये सुनन नसाई की हदीस है। तो पूरी दुनिया तबाह कर दी जाए। कभी आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें तबाही यानी डिस्ट्रक्शन की वजह से बाज़ दफ़ा पूरी पूरी इमारतें गिर रही होती हैं, पूरा पूरा शहर मलिया मेट हो रहा होता है ना, तो ऐसे एक शहर नहीं, दो नहीं, सारी की सारी दुनिया ख़त्म हो जाए, सारी चीज़ें ढह जाएं, वो कम दर्जे का नुकसान है निस्बत इसके कि एक मोमिन को नाहक बिला वजह कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ताला के नज़दीक किसी की जान नाहक लेना बहुत ज़्यादा नापसंदीदा बात है। और याद रखिए कि नाहक खून, बेजा खून जन्नत के दरवाजे पर रुकावट बन जाएगा। जो शख्स नाहक किसी की जान लेगा, क़यामत के दिन जब वो जन्नत में जाने लगेगा तो वो खून इसके रास्ते में रुकावट बन जाएगा और वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी तमाम चीज़ों से महफूज रखे, आमीन। आयत नंबर 94, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुमिना, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो दोस्त दुश्मन में तमीज़ करो, और जो तुम्हारी तरफ सलाम से तक़दीम करे इसे फ़ौरन ना कह दो कि तुम मोमिन नहीं। एक और शरीक कायदा बताया गया है, अगर तुम दुनियावी फ़ायदा चाहते हो तो अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बहुत अम्वाल गनीमत है। अगर इसी हालत में इससे पहले तुम खुद भी मुब्तला हो चुके हो, यानी तुम भी कभी काफिर थे, कभी तुम भी तो बेदीन थे, अब तुम दूसरों के साथ सब्र और हौसला क्यों नहीं करते? फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा तहकीक से काम लो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बेखबर है नहीं, बाखबर है। बहुत सी खूबसूरत आयत है। एक बहुत अहम उसूल ज़िंदगी का दिया जा रहा है कि एक शरई कायदा भी दिया जा रहा है कि जो शख्स दीन में ना हो, जो शख्स किसी वजह से अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी कर रहा हो, तो इसके मामले में बहुत जल्दी ना करो, इसे फ़ौरन सज़ा दे डालो, इसके साथ सब्र से काम लो, हौसला करो, और ये याद रखो कि पहले तुम भी तो कभी ये गलत काम किया करते थे, अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम्हें ढील दी और तुमने तौबा कर ली, तो इनको भी अल्लाह ताला ढील दे रहा है, ये भी तो तौबा करेंगे। और ख़ुसूसन अगर कहीं जान लेने का मामला हो तो नाहक तरीके से किसी को मारना नहीं चाहिए। लिहाजा तहकीक से काम लो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन गैरु उलिज़ ज़ररि वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीन दरजा। मुसलमानों में से वो लोग जो माजूरी के बगैर घर बैठे रहते हैं, यानी अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलते, और वो जो अल्लाह की राह में जान और माल से जिहाद करते हैं, दोनों की हैसियत यकसा नहीं, दोनों बराबर नहीं। अल्लाह ने बैठने वालों की निस्बत जान और माल से जिहाद करने वालों का दर्जा बढ़ा रखा है। अगरचे हर एक के लिए अल्लाह ने भलाई का ही वादा फरमाया, मगर इनके यहाँ मुजाहिदों की खिदमत का मुआवजा बैठने वालों से बहुत ज़्यादा है। इनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़े दर्जात और मग़फ़िरत और रहमत और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। जो लोग अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे होते थे, इनकी रूहें जब फरिश्तों ने कब्ज़ की, जुल्म से मुराद क्या, यानी कुफर की हालत में थे, गुनाह कर रहे थे, इनकी रूहें जब फरिश्तों ने कब्ज़ की, इनसे पूछा कि तुम किस हाल में थे, मुब्तला थे? इन्होंने जवाब दिया, हम ज़मीन में कमज़ोर और मजबूर थे। फरिश्तों ने कहा, क्या अल्लाह की ज़मीन वसी ना थी कि तुम इसमें हिजरत करते? ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है, और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है, जहाँ जो मर्द, औरतें और बच्चे वाकई बेबस हैं और निकलने का कोई रास्ता और जरिया नहीं पाते। बैद नहीं कि अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और दरगुजर फरमाने वाला है। यानी जो मजबूरी की वजह से इस्लाम पर अमल नहीं कर पा रहे थे, हिजरत नहीं कर पाए, उन्हें तो अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन जो जानबूझकर अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेदीनी का शिकार हुए हैं और ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ वो दीन पर अमल नहीं कर सकते, उनको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाहि यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन वसअ, जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वो ज़मीन में पनाह लेने के लिए बहुत जगह और बसर औकात के लिए बड़ी गुंजाइश पाएगा। यानी बाज़ वक्त हालात ऐसे तंग हो जाते हैं कि इंसान एक जगह पर, एक घर में, एक ज़मीन पर अल्लाह ताला की इताअत नहीं कर पाता,
تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں چھوڑنی چاہیے بلکہ وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل اتنا پیارا ہے کہ کوئی نیت ہی کر لے، کہ کوئی ایک قدم ہی اٹھا لے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کا اجر کرتا ہے۔ اور ایک ہجرت تو بڑی ہجرت ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور اس کے علاوہ چھوٹی ہجرتیں بھی ہیں۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دینا۔ تو گناہوں کو چھوڑنا بھی ایک ہجرت ہے، اپنی غلطیوں اور برائیوں کی جن سے آپ خود بھی تنگ ہیں لسٹ بنائیں، اور پھر سوچئے کہ اللہ کی خاطر آپ انہیں کیسے چھوڑیں گے، گناہوں سے ہجرت کیسے کریں گے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر اپنی نماز میں اختصار کر لو، یعنی مختصر کر لو۔ یہاں پر ایک اور شرعی قاعدہ دیا جا رہا ہے، قصر نماز کی بات ہو رہی ہے، سفر میں اس کی اجازت ہے، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ قصر نمازوں میں فجر کی سنتیں پڑھی جاتی ہیں، باقی جو 4 فرض رکھتے ہیں وہ 2 2 پڑھی جاتی ہیں، 3 رکعت 3 ہی پڑھی جائیں گی، اور وتر بھی پڑھے جاتے ہیں۔ گھر کے علاوہ انسان جہاں کہیں جاتا ہے وہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اپنا شہر چھوڑ کر، یہ نہیں کہ ایک گھر سے نکل کر دوسری گھر یا گلی کے کونے تک جائیں تو یہ سفر ہو گیا، بلکہ یہ اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جائیں تو اس صورت میں قصر نماز ہوگی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں ہو تو انہیں نماز پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے۔ اب ہجرت اور قصر نماز کے بعد صلاۃ خوف کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بہت مشکل حالات ہیں، اب تو نماز معاف ہی ہو جائے گی، لیکن اب ہجرت اور قصر، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی نماز پڑھنی ہوگی جب جنگ کی حالت میں، تو پھر عام حالات میں آرام سے بستر پر لیٹے ہوئے نماز چھوڑنے والے کیسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکانے ہی رہو۔ دین اور دنیا کا کتنا زبردست امتزاج ہے کہ اسلحہ پہن کر نماز پڑھو اور خواتین بچے اٹھا کر بھی نماز پڑھیں، کیونکہ خواتین کا میدان جنگ ان کا گھر ہی ہوتا ہے، اور ان کا اپنے نفس کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جو معاملہ چلتا رہتا ہے وہ کچھ کم درجے کی مشکل نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بھی، یعنی بچوں کی وجہ سے بھی، یا چھوٹی چھوٹی ناپاکیوں کے بہانے کر کے نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اور یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کو نظام مہیا کر رکھا ہے۔ اور پھر جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اس آیت کو بھی آپ انڈرلائن کر لیجئے، بہت اہم آیت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی ہے، قرآن پڑھ لی ہے، ذکر ہو گیا، بس بہت ہے، نہیں، نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں کو دیکھا گیا سلام پھیرنے کی دیر ہوتی ہے، مسلح سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی کسی ناپسندیدہ چیز سے فرار حاصل کر رہا ہے، بس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بھاگیں یہاں سے۔ حالانکہ نماز کے بعد جتنی دیر آپ ذکر کرتے رہیں گے، خصوصاً فجر کی نماز کے بعد کہا گیا ہے، جب تک وضو رہے گا فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے، تو مصلے پر بیٹھ کر ذکر کرنا یا نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت فائدے کی چیز ہے۔ اور پھر اگر کھڑے ہونا پڑے نماز کے بعد تو کھڑے ہو کر بھی ذکر کرو، کچن میں ذکر جو ضروری کام ہے، بچہ رو رہا ہے اسے دودھ دینا ہے تو تسبیحات ساتھ ساتھ جاری رکھیں۔ وقعوداً، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اگر کسی وجہ سے تکلیف ہے تو تم زیادہ دیر بیٹھ کے بعد میں نہیں پڑھ سکتے، لیٹنا پڑ رہا ہے، بیمار ہو تو لیٹ کر ذکر کرو، کم از کم تسبیحات فاطمہ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جو ان کی پابندی کرے گا اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ تسبیحات فاطمہ کون سی ہیں؟ سبحان اللہ 33 بار، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور آخری بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، مل کر پورے 100 ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز در حقیقت ایسا فریضہ ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے، یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو نمازوں کو تاخیر سے پڑھیں گے، ضائع کر دیں گے، تو ایسی صورت میں ہمیں
اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا سب سے بہترین طریقہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بھی سب سے بڑا طریقہ ہے۔ اس لیے ادب و شرائط کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کیونکہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتے ہیں، اس کے طریقے بتاتے ہیں، سفر میں، خوف میں نماز کم کرنے اور نماز پڑھنے کے مخصوص طریقے سکھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ نہیں کہا جاتا کہ نماز میں ایسے محو ہو جاؤ، اپنی عبادت میں اس طرح لگ جاؤ کہ تم دشمنوں کو بھول جاؤ، ان سے غافل ہو جاؤ یا باقی کام بھول جاؤ۔ نمازیں پڑھتے ہوئے باقی طرف بھی دھیان رکھنا، لیکن نماز پڑھتے ہوئے نہیں، نماز پڑھنے کے بعد، کیونکہ ہم نماز کے اندر ہی شروع ہو جاتے ہیں اور کیا کیا کرنا ہے یہ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اگر تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ یعنی ایک مومن جو دنیا میں تکلیفیں اٹھاتا ہے وہ اس چیز کا امیدوار ہے کہ اللہ اسے معاف کر دیں گے اور جنت میں ڈالیں گے، لیکن کافروں کو تو ایسی کوئی امید نہیں ہوتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی تاکہ جو راہ راست اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بننا اور اللہ سے درگزر کی درخواست کیجئے، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، کیونکہ معمولی خیانت کا بھی برا انجام ہے۔ عدی بن عمیر کندی نے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر عامل مقرر کریں اور وہ ایک سوئی یا اس سے بڑی کوئی چیز ہم سے چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی، وہ شخص قیامت کے دن اس کے ساتھ لے آیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کو آفس میں مختلف قسم کی ڈیوٹیز ملتی ہیں، پھر آفس تبدیل ہوتے ہیں، ڈیوٹیز تبدیل ہوتی ہیں، ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ آدھی چیزیں گھر لے جائیں؟ ہرگز نہیں۔ آفس میں ایک مخصوص شہر میں آپ کو جو سہولت دی گئی ہے اسے وہیں تک استعمال کر کے امانت لوٹا کر اگلی ڈیوٹی پر جائیں۔ اگر آفس کے اندر آپ کو کوئی اسٹیشنری دی گئی یا کوئی بھی چیز استعمال کی تو وہ آفس کی حد تک ہی محدود رکھیں، اس کو ذاتی کاموں میں استعمال نہ کریں، اسے گھر نہ لے کے جائیں، اور اگر غلطی سے ایسا کچھ ہو جائے تو کیا کریں؟ اسے واپس لا کر رکھ دیں۔ گم ہو جائے تو اس کو بھریں، ٹوٹ جائے تو اس نقصان کی تلافی کریں، کیونکہ خیانت کا معاملہ ہے بہت سخت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پولیس رات جب پار کر رہے ہوں گے تو امانت وہاں پہنچ جائے گی، آگے نہیں جانے دے گی۔ اور یہاں خاص طور پر سرکاری دفتروں کے ملازمین کو جو حکم دیا جا رہا ہے بہت ہی اہم ہے کہ جو کچھ آپ کو ادارے کے کام کے لیے ملتا ہے اس کو وہیں تک رکھیں، ذاتی طور پر استعمال نہ کریں۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اسامہ بن شریک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو پھر اس کام کو تنہائی میں بھی نہ کرو۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ بہت زبردست معیار دے دیا گیا، یعنی جو چیز تم لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے اسے چھپ کے بھی نہ کرو۔ وہ تو اس وقت بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے اس دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں ان کا کون وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص کوئی برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، یا جو برائی کما لے تو اس کی یہ برائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بھار سمیٹا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے، یعنی منافقین کے ایک گروہ نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تمہیں وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی
بھلائی کی بات نہیں ہوتی، یعنی جو سرگوشیاں وہ کرتے ہیں ادھر ادھر چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں، ان میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ خیر کی بات انسان کسی سے چھپاتا نہیں ہے، اسے چھپ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ اور خیرات کی تلقین کرے یا کسی کا نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کے لیے کسی کو کچھ کہے تو یہ بھلائی کی بات ہے، یعنی کسی کی ذاتی ذات سے متعلق کوئی بات ہو تو کھلے عام کہنے کے بجائے سے آہستگی سے کہا جائے تاکہ دوسرے کی عزت پامال نہ ہو، اور خاص طور پر اگر کسی کو صدقہ دینا مقصود ہو تو اس کا نام نہ لیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ کتنا زبردست شرعی قاعدہ ہے جس میں دین نے ہمیں سرگوشی کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ سرگوشی کا کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز چپ کے باتیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی سنتا ہے، انہیں بھی دیکھتا ہے، اور ان کے اثرات بھی دوسروں پر مرتب ہوتے ہیں، اس لیے ان کا سلیقہ بھی سکھا دیا۔ اول یہ کہ یہ عادت نہیں ہونی چاہیے، صرف مجبوری کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے، جب کرو بھی تو کسی خیر اور بھلائی کے ایسے کام میں جس کی واقعی ضرورت ہو، چھپ کے بات کرنے کی، ورنہ کھلے عام بات کرو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات کان میں بات کرتے رہتے ہیں، تو ایسی بات جو دوسروں کو شک میں مبتلا کرے، شبہ میں مبتلا کرے، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے، یعنی سرگوشی کو بھی صحیح طریقے سے کرنے کا طریقہ سیکھ لیں تو اس پر بہترین اجر پائیں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر سربستہ اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، اس حال پر کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اسے ہم اسی طرح چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور انہیں جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جرائے قرار ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، اس کے سوا اب سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے، یعنی جو نیک روش اختیار کر لیں، اصلاح کی طرف ہوں، تو ان کو اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ شرک کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں تفصیلات معلوم ہونی چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں جو شرک میں آتی ہیں تاکہ ہم انہیں چھوڑ دیں۔ اس کے بارے میں آپ کو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا تفصیلی لیکچر ویب سائٹ پہ مل جائے گا، ضرور اسے سنیں۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، اور وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا۔ شیطان پر اللہ نے لعنت فرمائی، اور وہ جس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یعنی اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا، وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کریں گے، یعنی انسانی جسم کے اعضاء کو بلا ضرورت تبدیل کریں گے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پلاسٹک سرجری اور کاسمیٹک سرجری کے نام پر جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے، اپنے آنکھوں کی شیپس، اپنے نوز کی شیپس اور لپس کی شیپس کو چینج کیا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کرنا ہے جو شیطان کروا رہا ہے، اور یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے انسان کو کہ وہ اللہ کو کیوں ناراض کر رہا ہے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی کر کے۔ جس نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر اس کے سارے وعدے سوائے فریب کے اور کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل ایمان کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ برا بن عازب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جو تکالیف اللہ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ گناہ کے بدلے میں دنیا میں بھی انسان کو تکلیف سے دوچار کرتا ہے، اور آخرت میں تو اپنے خاص بندوں کو معاف کرے گا، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ پکڑتا نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ گناہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیں کیا پتہ کس گناہ پر پکڑ ہو جائے، اس لیے ہر گناہ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔
उस शख्स से बेहतर और किसका तरीका ज़िंदगी हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर दिया और अपना रवैया नेक रखा और यकसू होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी की, इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके की जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया। अल्लाह सुब्हानो तआला अल अलीयुल अज़ीम जो सारी कायनात का बादशाह है, वो अपने बंदों में से मुखलिस बंदों को, खालिस बंदों को, अपने फरमाबरदार बंदों को अपना दोस्त बना लेता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, लेकिन इनके भी दर्जात हैं। इनमें सबसे आला दर्जा अंबिया का है और अंबिया में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और इससे ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनको अल्लाह सुब्हानो तआला ने अपनी ख़ास दोस्ती से सरफराज किया है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह का है और अल्लाह हर चीज़ पर मुहीत है। वयस्तफ्तूनका फिन्निसाई कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना, लोग तुमसे औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं, कहो अल्लाह तुम्हें इनके मामले में फतवा देता है और साथ ही वो अहकाम भी याद दिलाता है जो पहले से तुमको इस किताब में सुनाए जा रहे हैं, यानी वो अहकाम जो इन यतीम लड़कियों से मुतल्लिक जिनके हक तुम अदा नहीं कर सकते, जिनके निकाह करने से तुम बाज रहते हो या लालच की बिना पर तुम खुद इनसे निकाह कर लेना चाहते हो कि यानी उनकी जायदाद हमें मिल जाए, और वो अहकाम जो इन बच्चों के मुतालिक हैं जो बेचारे कोई जोर नहीं रखते, अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि यतीमों के साथ इंसाफ पर कायम रहो और जो भलाई तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म से छुपी हुई नहीं रह जाएगी। वन इनिमराअतुन खाफत मिन बालिहा नुशूजन औ इराजन फला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा व सुलहुन खैर औ उज़िरतिल अनफुस। जब किसी औरत को अपने शोहर से बदसलूकी या बेरुखी का खतरा हो तो कोई मज़ायका नहीं कि अगर मियाँ और बीवी कुछ हुकूक की कमी और बेशी पर आपस में सुलह कर लें। सुलह बहरहाल बेहतर है, यानी तलाक से बेहतर है। नफ्स तंगी दिल की तरफ जल्दी माइल हो जाते हैं। अगर तुम एहसान से पेश आओ और खुदा तरसी से काम लो तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे इस तर्ज अमल से बेखबर ना होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि शोहर बीवी के आपस में ताल्लुकात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, इनमें ऊंच नीच तो लगी रहती है। कभी ऐसा भी होता है कि शोहर कोई काम कोई खातून को मतलब शोहर को कोई और खातून पसंद आ जाती है। इस सूरत में पहली बीवी बहुत नाराज़ हो जाती है और तलाक का मुतालबा करने लगती है और हर दिन लड़ाई झगड़ा घर में डाले रखती है। तो ऐसी सूरत में यहाँ ये तरीका बताया गया है कि हुकूक की कमी बेशी पर या तो सुलह कर ली जाए, सूरत हाल को तस्लीम कर लिया जाए, और यही सूरत ज़्यादा बेहतर है, वरना दिलों में तंगी तो है ही। इंसान कभी भी अपनी मोहब्बत को शेयर नहीं करना चाहता ना, तो ऐसे मौके पर मर्दों को क्या हुक्म दिया गया है कि वह इन तोहसिनू व तत्तकू, यानी अगर औरत के यानी एहसान करो और तकवा इख्तियार करो, यानी अगर औरत के अंदर शदीद गुस्सा भी है या ऐसी कोई आदत है जो बहुत तकलीफ दे, तो इस सूरत में भी तुम्हें अगर इसकी तरफ से कोई फैज़ नहीं पहुंच रहा तो तुम इसको फैज़ पहुंचाते रहो, इसके नान नफ़के का ख्याल रखो। और इसी तरह औरत के लिए भी हुक्म दिया गया है कि अगर शोहर की तरफ से इसको किसी बेरुखी का मुजाहरा नज़र आ रहा है तो ऐसी सूरत में सारे हकूक़ का मुतालबा करने के बजाय जो मिल रहा है इस पर सब्र और शुक्र करे। अल्लाह सुब्हानो तआला की रज़ामंदी के लिए काम करें, नाराज़गी के नहीं, क्योंकि हर रोज़ की लड़ाई झगड़े, हर रोज़ का फितना फसाद ज़िंदगी बर्बाद कर देता है और इंसान फिर किसी काम के काबिल नहीं रहता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान इस ज़िंदगी की कदर को पहचाने, सिर्फ दुनिया में अपने हकूक़ की खातिर लड़ लड़ के ना मरे और घरों को जहन्नुम ना बनाए। बाज़ चीज़ें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में लिख दी होती हैं और वो होनी ही होती हैं और बज़ाहिर बगैर किसी वजह के हो जाती हैं, यानी बाज़ औक़ात औरत ये समझती है कि शायद इसके अंदर कोई ख़ामी थी या कोई कमी थी या इसकी औलाद नहीं थी या कोई और बात थी जो इसके साथ ऐसा हुआ। अल्लाह ताला ने जिसका रिज़्क़ जहाँ लिखा होगा वो उसे मिलकर रहता है और जो चीज़ होनी होती है वो होकर रहती है, अगरचे ये चीज़ किसी भी खातून के लिए बहुत तकलीफ़ देह है, बहुत ही परेशान कुन है। इसी तरह औरत का ये रवैया किसी भी मर्द के लिए बहुत परेशान कुन हो सकता है, लेकिन ख़ानदानी ज़िंदगी की भलाई के लिए, अपने ज़ाती सुकून के लिए और अपनी आखिरत की भलाई के लिए ज़रूरी है कि इंसान कभी अपने हकूक़ छोड़ भी दे और दूसरों को माफ़ कर दे और दूसरों की कमज़ोरियों को कमज़ोरी समझ कर इनसे दरगुजर करे, क्योंकि ऐसे मौके पर इंसान बार बार ये कहता है कि मैं माफ़ नहीं कर सकती, तो माफ़ ना करके भी ज़िंदा रहना है और माफ़ करके भी ज़िंदा रहना है। तो माफ़ करके इंसान अपने सारे बोझ उतार देता है और माफ़ ना करके बोझ लाद कर अपने लिए मुसीबत खड़ी किए रखता है जिसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। बीवियों के दरमियान पूरा पूरा अदल करना तुम्हारे बस में नहीं है। सूरह निसा के शुरू में ये बताया गया था कि माशरे में जब एक से ज़्यादा शादी की ज़रूरत पेश आए तो सिर्फ इस सूरत में शादी करो जब तुम अदल कर सको। फिर तजर्बा बताता है कि आमतौर पर 100% अदल नामुमकिन है, तो यहाँ पर इसका हल बता दिया गया कि फिर एक दूसरे के साथ हकूक़ की कमी पेशी पर समझौता करके एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। बीवियों के दरमियान पूरा पूरा अदल करना तुम्हारे बस में नहीं, तुम चाहो भी तो इस पर कादिर नहीं हो सकते, लिहाजा कानून इलाही का मंशा पूरा करने के लिए ये काफ़ी है
کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی اگر حالات بہت ہی تنگ ہو جائیں، لڑائی جھگڑا ختم ہونے کا نام ہی نہ لے، پہلی بیوی بالکل برداشت ہی نہ کر پائے یا دوسری اس قدر تنگ ہو جائے کہ وہاں رہنا ہی نہ چاہے، تو تعلق ختم کر دو۔ تو اللہ کا دامن بہت کشادہ اور وہ دانا اور بینا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے ہم نے جنہیں کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تمہیں بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 134، من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو شخص میں ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اچھے اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان اپنی جلد باز طبیعت کی وجہ سے کیا چاہتا ہے کہ جو اچھا کام وہ کرے اس کا فوری صلہ سے یہاں ملے۔ مثلا سوچئے اپنے کسی بھی ایسے عمل کے بارے میں جسے کرنے کے بعد آپ بس انتظار ہی میں رہیں کہ فوراً نتیجہ سامنے آ جائے اور میرے ساتھ کچھ اچھا ہو جائے۔ مثلا ہم ایک دفعہ دعا کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کہ نتیجہ جو ہے وہ کیوں نہیں نکل رہا، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ کسی کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کیا اس نیت کے ساتھ کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مثلا سورۃ النساء ہی کے حوالے سے آپ نے اپنے شوہر کی خوب خدمت کی، ان کو خوب خوش رکھا، لیکن جواب میں آپ کو کوئی نتیجہ نہ ملے اور نہیں ملا، نتیجہ نہیں ملا، تو مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی تعریف نہیں ملی، کوئی اپریسیشن نہیں ملی، تو اب آپ کیا حال کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر تو برداشت کریں گے اور پھر کہیں گے کہ یہاں تو کوئی خوشی نہیں ہوتا تو مجھے کیا ضرورت ہے نیکی کرنے کی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ نیکی ہمیشہ یہ سوچ کے کیا کریں کہ آپ نے یہ کسی انسان کے لیے نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ یعنی صرف دنیا نہ چاہو، ٹھیک ہے دنیا میں بھلائی ضرور مانگو، دنیا میں توقع رکھنی چاہیے، لیکن اکثر اوقات ہم جس سے توقع رکھتے ہیں وہ اس توقع پر پورا نہیں اترتا۔ تو شرعی قاعدہ کیا ہے، پھر کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی نظر آخرت کے اجر پر رکھنی چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، دل برداشتہ یعنی ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے، نیکی کو جاری رکھنا چاہیے۔ آپ سوچئے کسی بھی ایسے انسان کے بارے میں جس سے آپ کی بالکل بھی نہیں بنتی، جس کے ساتھ آپ احسان کرتے ہیں اور وہ جواب میں آپ کو تنگ کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے جو کسی جھگڑالو قاطع رحم رشتہ دار کے ساتھ کیا جائے، جو آپ کے ساتھ کبھی حسن سلوک نہ کرے، اس کو آپ دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن ہم فوری تعریف چاہتے ہیں۔ ابھی چاہیے کہ اس کی مسکراہٹ اور اس کے مسکرانا سیکھا ہی نہیں۔ یعنی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مسکرانا آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مسکرانا صدقہ ہے، اسے تو نہیں پتہ جس سے آپ توقع رکھ رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا طرز عمل تھوڑی دیر میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہم جتنے بھی عہد خود سے کرتے ہیں پھر اپنے ہی ہاتھوں ختم کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ کو ایک اچھی اسمائل پاس نہیں کرتا آپ کے احسانوں کے بدلے، تو آپ کو احسان کرنا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس چیز کو جاری رکھنا ہے اللہ کی خاطر۔ من کانا یرید ثواب الدنیا، کسی بھی نیکی کا خواہ کسی انسان کے ساتھ احسان ہو یا اللہ تعالیٰ کی عبادت، دونوں صورتوں میں یاد رکھیے صرف دنیا کے لیے نہیں کیجیے، صرف فوری نتیجے کے لیے نہیں، کیونکہ فَعِندَ اللہِ ثواب الدنیا والآخرہ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ تو چاہیے کہ انسان اللہ سے ثواب کی توقع رکھے، کیونکہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جب تم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہو، اچھا بول رہے ہو، تمہارا بول اللہ سن رہا ہے، تم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، کسی کی خدمت کر رہے ہو، تکلیف اٹھا کر اس کے لیے پکار رہے ہو، اس کے لیے سج رہے ہو، تو سب کچھ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کتنا ضروری ہے اللہ کے ناموں کو ساتھ ساتھ دہراتے رہنا۔ وَقَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ بندے نہیں دیکھتے، نہ دیکھیں نہ قدر کریں، لیکن اللہ تو سن رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ پھر ایک اور قاعدہ میں دیا جا رہا ہے، آیت نمبر 135، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور اللہ واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ آتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ و رسولی، ایمان لیا ہو اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولی، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری۔ اے ایمان والو، کس سے خطاب ہے؟ ہم سے۔ کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ ہم تو پہلے ایمان والے ہیں، ایمان والے ایمان لائیں، ایمان پر ایمان لائیں۔ جی ہاں، شعوری ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے، وہ ایمان جو ہمارا عمل بدل دے۔ تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور کس پر؟ اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ قرآن مجید۔ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی باتوں کو سچا جانو اور عمل کرو۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کر چکا۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ یعنی جب کسی انسان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، شر پر خاتمہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے آئندہ کسی خیر کی توقع نہیں۔ یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اچھا کرتا ہے پھر پھسل جاتا ہے، پھر برا کر لیتا ہے، پھر پلٹ کر آتا ہے، پھر اچھا کرتا ہے، لیکن فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ انجام اچھا ہو۔ اس لیے جان بوجھ کر برائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد پھر نیکی کا موقع ملے یا نہ ملے، اور پھر جو شخص کفر کی طرف پلٹ جائے، یعنی ایمان ہی کو چھوڑ دے اور پھر کفر میں ہی اس کو موت آ جائے، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی انہیں راہ راست دکھائے گا۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، بشارت دے دو منافقوں کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون سے منافق؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے فإن العزة للہ جميعا، بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی انسان کو اپنے دین کو قربان کر کے دنیا میں ترقی نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ چیزیں بظاہر کتنی خوشنما کیوں نہ لگیں، لیکن ان کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ انسان بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے کچھ کام کر کے انہیں خوش کرتا ہے، تاکہ ان سے کچھ فائدے مل جائیں، ان سے کچھ عزت مل جائے، ان کی نگاہوں میں مقام بڑا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسانوں کی نگاہوں میں بڑے مقام پانے کے لیے تم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو، تمہیں یہ بھول گیا ہے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو ہم صرف دنیاوی عزت اور شہرت اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ سوچئے ان گناہوں کے بارے میں، اور ضروری نہیں ہے کہ پھر بھی عزت مل جائے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، وقتی طور پر لوگوں کو عزت دے دیتا ہے، لیکن اچانک کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے ساری عزت پر پانی پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اصل عزت جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے وہی پائی جائے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، یعنی قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ مثلا آپ کسی محفل گیدرنگ میں گئے جہاں لوگ دین کے معاملے میں بحث کر رہے تھے، اور بہت سی ایسی محفلیں ہوتی ہیں جہاں لوگ بلا وجہ دین کو بیچ میں لے آتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس مجلس سے اٹھ جاؤ، اس کا حصہ نہ بنو۔ ہاں، دوبارہ وہاں بیٹھ سکتے ہو انہی لوگوں کے ساتھ جب وہ دوسری باتیں کر رہے ہوں، یعنی وہ دین کے ٹاپک کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو ٹاپک بنا لیں، اور تم اس بارے میں کچھ نہ جانتے ہو تو اپنا حصہ ڈال سکتے ہو بصورت دیگر۔ ادروائز جب وہ دین کا اور دین والوں کا اور اللہ کی کتاب کا مذاق اڑا رہے ہیں تو اس وقت وہاں بیٹھنا حرام ہے، یہ ایک الگ شرعی قاعدہ دیا گیا ہے۔
اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو نام نہاد مسلم بھی کہے اور پھر اسلام کے خلاف باتیں بنائے، تو ایسے اسلام قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ظاہر اور باطن دونوں کی سچائی چاہتا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر تمہیں کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا۔ پس اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان فیصلے قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یعنی دنیا میں تو کوئی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے کسی حق پر ہونے والے شخص کو دبا سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو ایسا نہیں کر سکے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے اور وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ یعنی منافق غلط کام کر کے بظاہر دین کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی جڑیں کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے بڑے مخلص اور وفادار ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کی عزت سے بچ نہیں سکتے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں۔ یُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ ساری نماز ہو جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے تو ایسی نماز نہیں پڑھی؟ ایسی نماز کو منافق کی نماز کہا جا رہا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہ کیا جائے۔ نماز کس لیے قائم کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا، اقیم الصلاۃ للذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز اس لیے پڑھو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، سارے دنیا کے کام کاج جھنجٹ دھندے چھوڑ کر۔ لیکن اگر انسان نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کب یاد کرے گا؟ لیکن منافق کی خاص خوبی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے اور نماز کے لیے سستی سے اٹھتے ہیں۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے منافق کے نماز سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا، جس کا نفاق ظاہر ہو یا وہ بیمار ہو۔ اگر بیمار ہو تو بھی 2 آدمیوں کے سہارے چلتا ہوا نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھتے تھے، اور منافقوں کے لیے خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے، انہیں پڑھنی بڑی مشکل لگتی ہے، اس لیے وہ مسجد جانے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، حاضری لگا دیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایک اور شرعی قاعدہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کو اپنے ایمان پر نفاق کا خوف ہوتا تھا کہ کہیں ہماری زندگی میں کوئی دوہرا معیار، ڈبل سٹینڈرڈ نہ آ جائے، کہیں ہمارا نام منافقوں میں نہ لکھا جائے۔ یہ انہوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے 80 منافقوں کے نام لکھوا دیے تھے، صرف حذیفہ رضی اللہ عنہ کو پتہ تھے، ان کو عمر رضی اللہ عنہ قسم دے کر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرا نام اس فہرست میں تو نہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین منافقت سے اتنا ڈرتے تھے، اور ہمیں اپنے ایمان کی بڑی تسلی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیوں ہم اتنی تسلی میں۔ یہاں منافقوں کی صفات اور خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ ان کی خصوصیات کیا ہیں اور ان کی سزا کیا ہے، اور اس میں خاص طور پر جو پچھلی آیت 142 گزری ہے، اس میں نمبر 1 کہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ ان بیوقوفوں کو یہ معلوم ہوتا ہے، حالانکہ ان بیوقوفوں کو یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ دل میں کوئی ایمان نہیں، دل میں اللہ اور رسول کی محبت نہیں، پھر اسی وجہ سے نماز میں کمزوری ہے۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو یا وہ نماز کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، پھر نماز بھی دکھاوے کی پڑھتے ہیں، لوگ نظر آئیں تو لمبی نماز پڑھ لی، ورنہ بس جھٹ پٹ ہی ختم کر دی، اور نماز میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، تو یہ ڈرنے والی بات ہے۔ ہماری نمازیں بھی کچھ بہت اچھی نہیں ہیں، تو اگر ہم اپنے ایمان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نمازوں پر کام کرنا ہوگا۔ ہر روز اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیجیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔
اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو ان میں سے توبہ کر لے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے اور اللہ کا دامن تھام لے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ نفاق سے نکلنے کی 4 شرائط لگائیں۔ ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور المومن جو مومن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اجر عظیم دے گا۔ اللہ مومنوں کو بہترین اجر دے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام خواہ سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ تو کرنے کے کام کیا ہے کہ ہم کس چیز سے بچیں؟ منافقت سے۔ منافقت سے بچنے کے لیے ضروری ہے نمازوں کی پابندی، نماز میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو اختیار کریں، نماز کو دیر سے نہ پڑھیں، جمعہ وغیرہ مردوں پر خصوصاً فرض ہے وہ اسے کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر عذر کے 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھا جائے گا، یعنی 3 جمعے نماز کے لیے مسجد میں نہ گیا۔ اس بارے میں بھی میں جو ابھی آپ کو پڑھایا گیا ہے، جیسے اس میں شوہر اور بیوی کے خوشگوار تعلقات پر بات کی گئی ہے کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیٹ پر جا کر فرحت ہاشمی کا جو ہے وہ لیکچر سنیں کہ میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات جو ہیں اس کے حوالے سے لیکچر سنیں۔ اسی طرح وراثت کی تقسیم کے بارے میں بھی لیکچر موجود ہے کہ وراثت کی تقسیم فرض ہے۔ اسی طرح حقوق العباد پر بھی لیکچر موجود ہے۔ اس طرح شرک کے حوالے سے بھی لیکچر موجود ہے کہ شرک کیا ہے، تو اس بارے میں بھی پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات تیمم کا ایک بہت پیارا سا لیکچر ہے، وہ بھی آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں دوسروں کو سننے کے لیے۔ اسی طرح جیسے کہ میں آپ کو روز ہی کہتی ہوں، آج بھی یہ کہوں گی کہ صرف جو لوگ گھروں میں دورہ قرآن کر رہے ہیں وہ خود اکیلے کر کے مطمئن نہ ہو جائیں، اپنے ساتھ ضرور دوسرے لوگوں کو دورہ قرآن سنوائیں تاکہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور اسی طرح جو لوگ یہاں سننے کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ جتنے لوگوں کو لائیں گے وہ ان کے لیے اجر کے باعث ہوں گے۔ اور ہر سال ہی میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ دورہ قرآن سننے کا اہتمام جو ہے وہ رمضان سے پہلے ہی اپنے ذہن نشین کر لیا کریں کہ میں نے یہ کام رمضان سے پہلے نپٹانے اور دورہ قرآن کے لیے میں نے ضرور ٹائم نکالنا ہے۔ اور اسی طرح اپنی باقی عبادات کے لیے یعنی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، اذکار، نوافل کے لیے، رات کی تراویح کے لیے، اور یہ سارے پہلے سے آپ رمضان سے پہلے سے جو ہے وہ تیاری کر لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین ایمان نصیب فرمائے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا میں رکھے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے۔ اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔